تو امیر حرم میں فقیر اعظم، تو امیر حرم میں فقیر اعظم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی باریکی کو نکال کر دنیا کے سامنے اجاگر، جس نے کرنسی کو جائز کیا۔ میرے بھائیوں، یہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے۔ تم اعلیٰ حضرت کو پڑھو تو سے دیکھو تو اعلیٰ حضرت کو۔ یہ چڑھنے والے اعلیٰ، میں کہتا ہوں کیوں چڑھتے ہو اعلیٰ حضرت سے؟ تمہاری پراپرٹی لے لیا اعلیٰ حضرت، تمہاری جاگیرداری پہ قبضہ کر لیا۔ اعلیٰ حضرت تو مریدی کرنے بھی نہیں نکلتے تھے، جلسوں میں بھی نہیں جاتے تھے، فرماتے تھے سفر میں وقت ضائع ہوگا، وہ وقت بچے گا تو میں دین کا کچھ کام، آپ دین کا کام کرتے تھے، اور خلوص سے، کوئی لالچ نہیں، ہرس نہیں، کبھی کسی نے آپ کو کوئی خرید نہیں سکا۔ آپ کے قریب میں نان پارا ہے، یہ ہمارے شاعر محترم قاری نفیس صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں، یہ نان پارا میں رہتے ہیں۔ مفتی رفیق صاحب بھی عزیز العلوم کے پرنسپل ہیں، وہ بھی نان پارا ہے۔ بلبل ہند کا علاقہ، سبحان اللہ، مفتی رجب علی صاحب کی ذات وہاں تشریف فرما، ذرا بولے سبحان اللہ۔ وہ نان پارا میں بھی ایک نواب صاحب تھے، ان کو بھی شوق تھا کہ لوگ ہماری مدح میں ہمارا قصیدہ لکھیں، ہماری تعریف کریں۔ انہوں نے دیکھا بڑے بڑے شاعر آتے تھے، شعر لکھ کر کے لاتے تھے، ایران توران کے قلابے ملا دیتے تھے، نواب صاحب پھول جاتے تھے، انعام دے دیتے تھے، انعام عطا کرتے تھے۔ مگر جب نان پارا کے نواب اور رئیس کو یہ معلوم ہوا کہ بریلی میں بہت بڑے شاعر ہیں جو بڑے اچھے اچھے کلام لکھتے ہیں، داغ، میر، سودا، درد، تقی، کیا ہوا بیٹا، ماشاءاللہ، اللہ سلام، بڑے بڑے شاعر، رفیع سودا، داغ دہلوی، غالب خسرو، بہت شاعر ہوئے، مگر ہدائی کے بخشش اٹھا لو، سبحان اللہ، جو معیار اعلیٰ حضرت کی شاعری کا ہے وہ کسی اور میں نہیں پایا۔ واہ 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 واہ، بے شک اعلیٰ حضرت نے غزل لکھی، اور اس طریقے سے غزل لکھی کہ آج تک اس ضمیر پر لوگ غزل نہیں لکھ پائے جس ضمیر پر اعلیٰ حضرت نے نعت رسول لکھ دیا۔ کیا بات ہے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ حضرات محترم، ایک دو شعر نہیں بلکہ پورا قصیدہ معراجیہ اٹھا کر کے دیکھیں، کتنے شعر اعلیٰ حضرت نے لکھ ڈالے۔ لوگ غزل جو آزاد ہوتی ہے، چار زبان میں غزل نہیں لکھ پائے، بڑے بڑے شاعر تو ہوئے، اقبال جیسے شاعر ہوئے، سودا، میر، درد، غالب، خسرو، حالی، نہ جانے کتنے شاعر ہوئے، مگر اعلیٰ حضرت نے نعت لکھا، ایک ایک شعر میں چار چار زبانیں شامل ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، لم یاتی نظیر کا فی نظر، سبحان مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے، تجھ کو تو شہ دوسرا جانا۔ اعلیٰ حضرت نے اتنی عظیم شاعری کی۔ نان پارا کے نواب صاحب نے کہا کہ بڑی بھاری شاعری ہے، ایک کلام ہمارے لیے بھی لکھوا لاؤ، ارے واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ایک کلام ہمارے لیے بھی لکھوا لاؤ، اتنی عظیم شاعری ہے توغرا بنا کر لگا دیا جائے گا، انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کے پاس بات پہنچی، اعلیٰ حضرت سے لوگوں نے کہا ایک بہت بڑے نواب صاحب ہیں راجہ نان پارا، انہوں نے فرمائش کی ہے کہ ان کے شان میں قصیدہ کے کچھ شعر لکھ دیجئے، کچھ اشعار ان کے لیے لکھ دیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، لکھا، مگر راجہ نان پارا کے نام نہیں بلکہ اس راجہ کے بارگاہ میں جو پورے عالم کا راجہ ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ قلم اٹھایا، لکھا،
فرمایا یہ دیکھ لو میں ابھی بھی لکھنے کی پوزیشن میں ہوں، مگر میں نانپارہ کے نواب کے لیے نہیں بلکہ لکھتا ہوں تو آمنہ کے لال کے لیے لکھتا ہوں۔ قلم لکھا اٹھایا، لکھنا شروع کیا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ خدا خدا ہے ہی ادھر نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اور آپ نے لاش مدنہ لکھا اور فرمایا کروں مدح اہل دولت، اس بلا میں آئی بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ کر لے۔ بہت پیارا شعر ہے، اعلیٰ حضرت اپنے نبی کی تعریف کی ہے، راجہ کی تعریف نہیں کی ہے۔ ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت اعلیٰ حضرت، عشق مصطفیٰ جان رحمت، عاشق رسول، عاشق رسول، عاشق رسول، عاشق غوث و خواجہ، پیغام اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، حضرت علامہ سہیل اختر صاحب قبلہ۔ آپ نے لاسٹ میں لکھا کروں مدح اہل دول، دول یہ دولت والوں کی جمع ہے، اہل دول یعنی ثروت والوں کی میں تعریف کروں۔ محمد رضا اسی لیے ہے، فرمایا کروں مدح، مدح مانے تعریف، کروں مدح اہل دول رضا، دولت والوں کی میں تعریف کروں۔ پڑے اس بلا میں میری بلا، میں اس کے قریب نہیں جاتا، اس بلا میں میری بلا پڑے، میں گدا ہوں اپنے کریم، میں گدا ہوں مدینے والے کا، میں گدا ہوں مدنی سرکار کا، میں گدا ہوں آمنہ کے لال کا، میں گدا ہوں سید ابرار کا، میں گدا ہوں رحمت للعالمین کا، میں گدا ہوں شفیع المذنبین کا۔ فرماتے ہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، پارے نہ، پارے نہ، ادھر سے پڑھیے پارے نہ، پلٹ دیجئے نان پارا، سبحان اللہ، ذرا مچل کر بولیں سبحان اللہ۔ نان پارا، پارا کو پہلے لاؤ نان کو بعد، پارے نان، آپ نے پلٹ دیا، گویا کہ آپ نے ایک اشارہ دے دیا۔ ان علماء کی محبت میں میرے ذہن میں آئی بات میں عرض کروں، سبحان اللہ، آپ نے سیدھا سیدھا نان پارا نہیں لکھا بلکہ اسے پلٹ دیا، پارے نا، ایک اشارہ تھا کہ میں دولت والوں کی تعریف نہیں کرتا، نان پارا سیدھا رہے یا پلٹ جائے، لڑ جائے، واہ 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 واہ، اگر الٹ پلٹ بھی جائے تب بھی اعلیٰ حضرت دولت والوں کی تعریف نہیں۔ ابھی تو سیدھا سیدھا کہا گیا، سیدھے سیدھے آئے، اگر وہ ایڑی کے بل بھی آئے اور سر اوپر ہے پیر نیچے ہے، اگر پیر اوپر اور سر نیچے کہہ کر کہیں تب بھی اعلیٰ حضرت کا قلم چلے گا تو مصطفیٰ کی تعریف۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ ایک دو واقعات نہیں بلکہ اگر میں آپ کو سنانے لگوں تو رات ختم ہو جائے۔ ایک بڑا پیارا ایک اسی مضمون کا ایک واقعہ اور ذہن میں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عرض کروں، ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نواب رامپور، رامپور کا نام سنا ہے آپ نے؟ بریلی ہی کے پاس ہے ایک علاقہ، جو علاقہ اس کا نام ہے رامپور۔ اعظم خان جانتے ہیں نا، ان کی وجہ سے وہ رامپور کے ہی رہنے والے۔ رامپور کا علاقہ، نوابوں کی بستی، ایک نواب رامپور تھے، تو ان کی عادت کیا تھی کہ جب کوئی مصنف ہوتا، کتاب لکھتا، بہت بڑا عالم ہوتا ہے جو کتاب لکھتا ہے، صاحب دیوان یا صاحب تصنیف ہوتا ہے، جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو آپ اندازہ لگا لیجئے یہ بہت بڑا عالم ہے۔ مفتی کافل اللہ صاحب نے تقریر کی آپ کے درمیان، یہ ناگپور میں رہتے تھے پہلے، ایک دو نہیں بلکہ کئی کتابیں انہوں نے لکھی۔ بولیں ذرا مچل کر بولیں سبحان اللہ۔ آپ لوگ خوش نصیب ہو کہ اللہ رب العزت نے آپ کے علاقے کو اتنا بڑا عالم دیا۔ بالکل، اشرفیہ جہاں انہوں نے پڑھا وہاں انہیں ٹریننگ میں پڑھانے کے لیے بلایا گیا۔
اور آج بھی اہل علم کے دلوں میں ان کی عقیدت و محبت جمی ہوئی ہے. تو یہ مفتی کاف الورا ان کو پتلا دبلا نہ دیکھیں، اللہ نے بڑا علم سے نوازا. کئی کتابیں انہوں نے لکھی جو علماء کے درمیان، ائمہ کے درمیان، عوام کے درمیان مقبول ہیں. تو جو صاحب دیوان ہوتا، صاحب کتاب ہوتا، تو اندازہ لگ جاتا کہ یہ بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے. تو نواب رامپور کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی عالم ان کے پاس پہنچتا اور اپنی کتاب انہیں دیتا کہ یہ کتاب میں نے لکھی ہے، یہ کتاب میری ہے، میری تصنیف ہے، میں صاحب دیوان صاحب کتاب ہوں، تو نواب رامپور پوری عمر کے لیے اس کا وظیفہ جاری کرتے تھے. توجہ ہے، وہ علم کی قدر کرتے تھے. کہتے تھے یہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ کہاں بھٹکیں گے در بدر، یہ کہاں جائیں گے، کہیں ٹھیلا لگائیں یا رکشہ چلائیں یا دکان کریں، یہ کیا کریں گے؟ یہ پڑھے لکھے ہیں، اس لیے جب تک ان کی زندگی ہے اس دربار سے ان کو وظیفہ دیا جائے گا تاکہ ان کی زندگی آرام سے گزر جائے، انہیں محنت نہ کرنا پڑے، مشقت نہ کرنا پڑے. اور یہی مزاج ہونا بھی چاہیے تمام مومنین کا. آپ کے علماء ہیں، حفاظ ہیں، ائمہ ہیں، ان کی کفالت کی ذمہ داری آپ کی ہے. یہ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، آپ ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کی کفالت کریں آپ. تو نواب رامپور جاتے، مصنفین اپنی کتاب دکھاتے کہ یہ کتاب ہم نے لکھی ہے، وہ پوری عمر کے لیے وظیفہ مقرر کر دیتے کہ بیت المال سے ان کو اتنا وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے، جب تک ان کی زندگی ہے تب تک انہیں وظیفہ دیا جائے گا تاکہ یہ پریشان نہ ہو، ان کا خرچہ چلتا رہے، گھر بار چلتا رہے، بال بچے پلتے رہے. لوگ کتاب لکھتے، ایک کتاب لکھتے، رامپور کے نواب کے پاس پہنچ جاتے، کتاب دکھاتے، وظیفہ جاری ہو جاتا. اعلیٰ حضرت نے تو ایک دو کتابیں نہیں لکھی تھی، 1200 سے زیادہ کتابیں لکھی. ذرا ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ. ایک کتاب لکھتا، وظیفہ جاری ہو جاتا. اتنی زیادہ کتابیں. اور فتاوی رضویہ جو 32 جلدوں میں 33,000 صفحات پر، لوگوں نے مشورہ دیا حضور وہ بہت علم کی قدر کرتے ہیں، لوگ اپنی کتابیں ان کے پاس بھیجواتے ہیں، وہ پوری عمر کے لیے وظیفہ جاری کر دیتے ہیں، آپ بھی کوئی کتاب انہیں بھیج دیں، ان کے پاس کتاب پہنچا دیں، وظیفہ جاری ہو جائے گا، پوری عمر آپ کو وظیفہ ملے گا، پیسہ ملے گا. آپ نے فرمایا، ایک شعر کہا تھا اور وہ شعر فارسی زبان میں ہے. آپ نے فرمایا بجز سرکار سر کار عالم سروکارے بسرکارے ندارم. فارسی میں ہے مگر آپ لوگ بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب لوگ ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ. میں ترجمہ بھی کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. اعلیٰ حضرت کہنے لگے بجز سرکار سر کار عالم سروکارے بسرکارے ندارم. فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو پوری دنیا کے سرکار ہیں، اس سرکار کے علاوہ کسی سرکار سے میرا کوئی سروکار نہیں. سروکار نہیں. واہ 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 سبحان بولے اللہ. ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے نجدیوں کی طرح سعودی ریال پہ بکنے والے. آئے ہائے ہائے. امریکی ڈالروں سے اعلیٰ حضرت کے ایمان و عقیدے کا سودا نہیں کیا جا سکتا. اعلیٰ حضرت اگر بکے ہیں تو بازار مصطفیٰ میں بکے. اعلیٰ حضرت اگر بکے ہیں تو عشق مصطفیٰ میں بکے ہیں. پوری زندگی اور پوری زندگی کا سرمایہ فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ یا رسول اللہ، آپ کے نام پہ یہ جان فدا. ذرا عشق دیکھیے، تمنا اور آرزو دیکھیے. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ ایک جان دو جہاں فدا. ایک جان ہی نہیں بلکہ دونوں جہان. پھر فرماتے ہیں دو جہاں سے بھی نہیں دل بھرا. ذرا بولے سبحان اللہ. فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے نام پہ جان فدا کر دوں. اور جان کیا ہے؟ میری حیثیت، میری ملکیت. اور اگر میری ملکیت دو جہاں ہو تو آپ کے نام پہ سارا جہان، دونوں جہان قربان. پھر فرماتے ہیں اگر آپ کے نام پر دو جہان قربان کر دیے جائیں تو اب بھی حق ادا نہیں ہوا، اب بھی دل نہیں بھرا. مگر کیا کروں یا رسول اللہ، کروڑوں جہاں نہیں
دنیا میں کروڑوں جہان بنائے ہی نہیں گئے ہیں، فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، بننا ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، تنخواہ ہو جائیں درے پاک پہ حسرت مٹ جائے، یا الہی نہ پھرا دے سر و سامہ ہم کو، دنیا کی کوئی قیمت آپ کو خرید نہیں سکی۔ کون کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کسی کی محبت میں یا کسی جاگیر کی چاہت میں یا دنیا کی طلبی میں آپ نے کچھ لکھا ہے؟ آپ نے جو کچھ لکھا ہے وہ مصطفیٰ کی محبت میں لکھا ہے۔ دنیا آپ کے آنکھوں کے آڑے نہ آ سکی، یہی وجہ ہے کہ کوئی گروہ ہو، کوئی جماعت ہو، کہیں کبھی رہنے والا ہو، آپ نہ کبھی خاطر میں لائے، بلکہ احقاق حق کی بات آئی تو آپ نے ڈنکے کے چوٹ پر احقاق حق فرما دیا، اس کا رد فرمایا۔ اور یہی سلسلہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی آل کا اور بریلی کے لال کا اب بھی باقی ہے کہ آپ کے سامنے احقاق حق کا معاملہ آتا تو آپ یہ نہ دیکھتے کہ شخصیت کتنی بڑی ہے، قد کتنا اونچا ہے، شخصیت کتنی بھاری ہے، مرید کتنے ہیں، لوگ کتنے جڑے ہوئے ہیں، بلکہ حضور تاج الشریعہ کے سامنے جب کوئی مسئلہ آیا یہ نہیں دیکھا یہ جماعت کتنے ملکوں میں کام کرتی ہے، بلکہ احقاق حق فرما کر فرمایا کہ ویڈیو اور تصویر کشی حرام ہے، حرام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احقاق حق کرنے میں اعلیٰ حضرت کا خاندان الحمدللہ آج بھی علامہ اجر رضا قائد ملت، حضور تاج الشریعہ، حضور مفتی اعظم ہند، حضور ریحان ملت، حضور حجت الاسلام، حضور مفسر اعظم ہند، آپ جس کو بھی دیکھ لیجئے اعلیٰ حضرت کے خون کا فیضان ان میں شامل ہے، اور آج بھی وہ اہل باطل کے لیے چٹان بنے کھڑے۔ ذرا سب لوگ بولیں سبحان اللہ۔ اس لیے یہ چند گوشے ہیں آپ کی زندگی کی جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اس سے اعلیٰ حضرت کی مناسبت سے۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت بہت بڑی ہے، اعلیٰ حضرت کی شان بہت بڑی ہے، ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمارے اور آپ کے ایمان و عقیدے اگر محفوظ ہیں تو اعلیٰ حضرت کا یہ شان ہے۔ اسی لیے ہم تمام جو پڑھے لکھے شراشاں ہیں اعلیٰ حضرت کی ذات شخصیت پڑھتے ہیں، اسی لیے ہر وقت اعلیٰ حضرت کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہر وقت اعلیٰ حضرت، ہر محفل میں اعلیٰ حضرت۔ میں نے کہا کہ جس کا مشن ہی مصطفیٰ رہا، آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا مشن مصطفیٰ تو پوری امت آج اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ نہ کبھی کسی کو خاطر میں لائے، نہ کبھی آپ لالچ میں آئے، نہ کبھی کسی کی پرواہ کی، اور اتنے بڑے بڑے آپ نے مسائل حل فرما کر پوری دنیا پر احسان عظیم فرمایا۔ لہذا اے امت محمدی، اے مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والوں، اے شریعت اسلامیہ کے ماننے والوں، اعلیٰ حضرت کے احسان سے کبھی آنکھیں نہ چرانا، ہمیشہ اعلیٰ حضرت کو مانتے رہنا، ان کے مشن پہ مضبوطی سے قائم رہنا۔ اعلیٰ حضرت نے وہی سکھایا ہے جو دین مصطفیٰ ہے۔ بتائیے جسے نہ دنیا کی پرواہ ہو، نہ دولت کی پرواہ ہو، نوابوں کی دولت جو قدموں سے ٹھکراتا ہو، وہی کام کرتا ہے بغیر کسی لالچ میں۔ دین کا کام مصطفیٰ کے پیغام اور شریعت کو